السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پر جماعت ہفتوں کا مضمون جغرافیہ کا 8واں سبق موسموں کا بننا، اس سبق کے سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ یہاں پر ہمارے سامنے پہلا سوال ہے، مناسب متبادل چن کر بیان مکمل کیجیے۔ اس میں ہمارا پہلا ہے سورج کی قیاسی گردش یعنی، تو یہاں پر نیچے 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ ان میں سے سورج کے سال بھر شمال اور جنوب کی جانب سرکنے کا گمان ہوتا ہے، یہ ہمارا جواب رہے گا۔ دوسرا سوال ہے یہاں پر، زمین کا محور اگر جھکا ہوا نہ ہوتا تو اس کا جواب یہاں پر نیچے 3 آپشن ہیں، جن میں سے زمین کے مختلف عرض البلدوں پر سال بھر ایک ہی موسم قائم رہتا، یہ ہمارا جواب رہے گا۔ یہاں پر ہمارا تیسرا سوال ہے، 21 جون اور 22 دسمبر یوم عین کہلاتے ہیں کیونکہ 21 جون کو سورج خط سرطان سے جنوب اور 22 دسمبر کو خط جدی سے شمال کی جانب سفر کرتا ہے، تو یہ ہمارا یہاں پر جواب رہے گا۔ یہ 3 آپشن دیے ہوئے ہیں، ان میں سے جو ہے تو ہمارا اے والا جو جواب ہے الف والا وہ رہے گا۔ چوتھا ہمارا سوال ہے، سورج کے گرد زمین کی گردش اور زمین کے محور کے جھکاؤ کے مجموعی اثرات کی وجہ سے مندرجہ ذیل موسم بنتے ہیں، تو موسم گرما اور موسم سرما، یہ 3 آپشن میں سے ہمارا جیم جو آپشن ہے وہ ہمارا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، شمالی نصف کرہ میں موسم کس طرح وجود میں آتا ہے؟ جواب ہے، زمین کی بیضی گردش کا راستہ اور اس کے محوری جھکاؤ کے مجموعی اثرات کی وجہ سے سال کے مختلف اوقات میں شمالی نصف کرہ پر سورج سے ملنے والی حرارت میں فرق پڑتا ہے۔ اس وجہ سے شمالی نصف کرہ میں ہم ہر سال گرما اور سرما ان دونوں موسموں کو محسوس کرتے ہیں۔ سال کے دوران شمالی نصف کرہ میں یہ دو موسم ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں، اس طرح شمالی نصف کرہ میں موسم وجود میں آتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا یہاں پر، حالت اعتدال میں زمین پر دن کے وقفے کیسے ہوتے ہیں؟ جواب ہے، حالت اعتدال میں زمین پر دن اور رات کا وقفہ یکساں ہوتا ہے، یعنی 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، استوائی علاقوں میں موسموں کے اثرات کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ جواب ہے، استوائی علاقوں میں سال کے بیشتر دنوں میں سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں، اس لیے اس علاقے میں دن اور رات کا وقفہ قریب قریب یکساں ہوتا ہے۔ اسی طرح سال کے مختلف اوقات میں سورج سے حاصل ہونے والی حرارت میں کوئی خاص فرق نہ ہونے کی وجہ سے موسم کی کیفیت میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، اس وجہ سے استوائی علاقوں میں موسموں کے اثرات کا احساس نہیں ہوتا۔ چوتھا سوال ہے یہاں پر، جنوبی روش میں انٹارکٹک خط سے جنوبی خط کے درمیان سورج 24 گھنٹوں سے زیادہ وقفے تک کیوں دکھائی دیتا ہے؟ جواب ہے، انٹارکٹک خط سے جنوبی قطب کے درمیان سورج کی کرنیں کبھی بھی عمودی نہیں پڑتی۔ 23 ستمبر سے 21 مارچ کے عرصے میں زمین کے جنوبی نصف کرہ میں انٹارکٹک خط سے جنوبی قطب کے درمیان 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت تک سورج دکھائی دیتا ہے، اس وجہ سے جنوبی روش میں انٹارکٹک خط سے جنوبی قطب کے درمیان سورج 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت تک دکھائی دیتا ہے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل بیانات کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے، زمین کی مداری گردش کے عرصے کے مطابق رفتار میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ جواب ہے، زمین کے قرب شمسی اور بعد شمسی
حالت کے مطابق رفتار میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 2 ہے، ہم اگر سورج کے جانب شمالی نصف کرے سے دیکھیں تو ہمیں سورج کی قیاسی گردش کا احساس ہوتا ہے۔ جواب: ہم سورج کی جانب شمالی یا جنوبی کسی بھی نصف کرے سے دیکھیں تو دونوں ہی نصف کروں سے ہمیں سورج کی قیاسی گردش کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے یہاں پر سوال، یوم اسطیٰ کی تاریخ ہر سال بدلتے رہتی ہے۔ جواب: یوم اسطیٰ کی تاریخ ایک آدھ دن کے فرق سے ہر سال بدلتی رہتی ہے۔ نمبر 4، شمالی کینیڈا میں ستمبر سے مارچ موسم گرما ہوتا ہے۔ جواب: شمالی کینیڈا میں ستمبر سے مارچ موسم سرما ہوتا ہے، گرما نہیں ہوتا ہے، سرما ہوتا ہے۔ 5واں سوال ہے، جب جنوبی افریقہ میں موسم گرما ہوتا ہے اس وقت آسٹریلیا میں موسم سرما ہوتا ہے۔ جواب ہے، جب جنوبی افریقہ میں موسم گرما ہوتا ہے اس وقت آسٹریلیا میں موسم گرما ہوتا ہے، موسم سرما نہیں ہوتا ہے بلکہ موسم گرما ہی ہوتا ہے۔ 6واں سوال ہے، اعتدال بہار اور اعتدال خزاں کے درمیانی عرصے میں دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ جواب: اعتدال بہار اور اعتدال خزاں کے درمیانی عرصے میں دن اور رات کا وقفہ یکساں ہوتا ہے، یہ چھوٹے بڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پر سامنے یہاں پر سوال نمبر 4 میں مندرجہ ذیل شکل میں غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو 21 جون نظر آ رہا ہے، یہاں پر آپ کو 22 دسمبر ہونا چاہیے تھا، اور یہاں پر جو 22 دسمبر نظر آ رہا ہے یہاں پر 21 جون ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس تصویر میں غلطی ہے، یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے سامنے جنوبی نصف کرے کی جو تصویر بنانا ہے وہ یہاں پر دی گئی ہے۔ اس طریقے سے تصویر رہے گی، آپ اسے اچھی طریقے سے غور سے دیکھیں گے اور اس تصویر کو بنائیں گے۔ کتاب میں جو شکل دی گئی ہے وہ شمالی نصف کرے کے موسمی چکر ہے، اور یہ جو شکل دی گئی ہے یہاں پر جنوبی نصف کرے کے موسمی چکر ہے، یعنی وہاں پر جنوبی نصف کرے میں موسموں پر چکر کی تصویر دی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے اس سبق کے سوالات کے جوابات مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔